أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان بچوں اور پردہ نشین خواتین، میری مائیں اور بہنیں جو میری بات سن رہی ہیں، اللہ رب العزت کا
لاکھ لاکھ احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں بخشی۔ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں کی گھٹائیں برستی ہیں اور بے انتہا برستی ہیں۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ عتق من النار، جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ سوچ رہے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان شروع ہونے والا ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ایک عشرہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، رحمتوں کا عشرہ جا چکا، اب جو عشرہ چل رہا ہے یہ مغفرت والا عشرہ چل رہا ہے۔ دیکھتی ہی دیکھتے یہ مغفرتوں کا عشرہ بھی چلا جائے گا اور آخری عشرہ بھی ختم ہو جائے گا، اور یاد کریں گے کہ رمضان آیا تھا، چلا گیا۔ رمضان یہ اللہ کا ایک مہمان ہے۔ رمضان المبارک اللہ کا ایک مہمان ہے، اور مہمان کا اصول یہ ہے کہ اگر تم مہمان کی خاطر تواضع اچھی طرح کرو گے، آپ کے گھر مہمان آیا، آپ نے اچھا اچھا کھلایا پلایا، تو وہ مہمان دوبارہ تمہارے گھر آئے گا۔ اور اگر تم نے مہمان کی آؤ بھگت نہیں کی اور تم نے مہمان کی خاطر تواضع نہیں کی اور تم نے مہمان کی قدر نہیں کی، تو مہمان رک جائے گا، پھر دوبارہ قسم کھانے کو بھی تمہارے گھر نہیں آئے گا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مہمان ہم سے روٹھ کر کے چلا جائے۔ اس لیے رمضان کے مہینے کو وصول کرنا ہے، اور مہمان کی خاطر تواضع کیا ہے؟ کوئی انسان اگر مہمان آتا تو اچھا کھلاتے، اچھا پلاتے، رمضان کی خاطر تواضع کیسے کریں؟ جانتے ہیں ماشاءاللہ اہل علم ہے، رمضان کی خاطر تواضع یہ ہے کہ خوب عبادتیں کریں۔ یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ 11 مہینوں کے بعد اللہ نے ایک مہینہ رکھا ہے عبادت کے لیے۔ ویسے تو سال بھر اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن اس مہینے میں اپنی تمام مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے وقت فارغ کرنا ہے، اور آخرت کی کچھ سمجھے جو ہے تیاری کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر سال ہمیں یہ مہینہ عطا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
2 مہینے پہلے سے رمضان کا انتظار رہتا تھا۔ جب رجب کا چاند نظر آ جاتا تو رجب کا چاند دیکھتی ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرنی شروع کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں بھی برکت عطا فرمایا اور ہماری عمر کو اتنا دراز کر دیں کہ ہم رمضان کی مبارک ساعتوں کو پالے۔ وبلغنا رمضان، ہم کو رمضان تک پہنچا دیجیے، ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ رمضان سے پہلے ہی موت آ جائے اور رمضان کی مبارک ساعتوں سے ہم محروم ہو جائیں۔ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ محترم بزرگوں، ہم بھی آرزویں کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے رجب سے اللہ تعالیٰ نے وہ لمحات ہمیں عطا کیے جو قابل قدر ہے۔ شب قدر ہی صرف قدر کی قابل قدر رات نہیں ہے، شب قدر ہی صرف قابل قدر رات نہیں ہے، رمضان کی ہر شب اس لائق ہے کہ اس کی قدر کی جائے، اور رمضان کا ہر دن اس لائق ہے کہ اس کی قدر کی جائے۔ ہر شب شب قدر است، ہر رات شب قدر ہے اور ہر دن شب قدر ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ ہر گھڑی اس لائق ہے کہ اس کی قدر کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مبارک ساعتوں کی قدردانی کی توفیق بخشے۔ محترم بزرگوں، یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ سخاوت کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رمضان کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت حد سے بڑھ جاتی تھی۔ سال بھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رہتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان اجود الناس، حدیث پاک میں آتا لوگوں میں سب سے زیادہ سخی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ اور رمضان کی راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح نہیں ہوتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ عشاء کی نماز کے بعد حضرت جبرائیل آتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کے دور کرتے تھے۔ دو حافظ آپس میں ایک دوسرے کو قرآن سناتے ہیں، جس کو دور کرنا کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور کرتے تھے۔ ہمارے حافظ صاحبان جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ دور کرتے ہیں، لیکن کب کرتے ہیں؟ ظہر بعد کرتے ہیں یا عصر بعد کرتے ہیں، دور کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبح دن بھر یاد کریں گے پارا، تب جا کر کے عرب سمجھے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد عرب سمجھے۔ حالانکہ وہاں تراویح وہ ہم جیسے رمضانی حافظ نہیں تھے، عرب سمجھے جو ہے کہ دن بھر ایک پارا یاد کیا، ظہر بعد دور کیا۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر بعد دور نہیں کرتے تھے، حضرت جبرائیل کے ساتھ دور کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد دور کرتے۔ جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے، اس سال حضرت جبرائیل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 دور کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ یا عائشہ،
شاید اگلا رمضان میں نہ دیکھ سکوں. یہ آپ نے پہلے سے حضرت عائشہ کو بتلا دیا کہ شاید اگلا رمضان میں نہ دیکھ سکوں. حضرت عائشہ نے پوچھا رسول اللہ آپ ایسی بات کیوں فرما, کس بنیاد پر فرما؟ فرمایا عائشہ حضرت جبرائیل نے اور سمجھے 2 دور کیے ہیں اس رمضان میں, اس سے میں یہ سمجھا ہوں کہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے, اگلا رمضان میں نہیں پا سکوں. چنانچہ یہی ہوا, ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. تو محترم بزرگوں, رمضان المبارک کے مہینے کو قرآن پاک کے ساتھ خاص مناسبت ہے. آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر سارا قرآن ایک ساتھ اتارا ہے. یہ آسمان جو ہم کو نظر آتا ہے یہ سمائے دنیا کہلاتا ہے, پہلا آسمان. قرآن لوح محفوظ میں تھا, وہاں سے سارا قرآن سمائے دنیا پر اتارا گیا. پھر سمائے دنیا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تھوڑا تھوڑا 30 سال میں اترا. تو سارا قرآن سمائے دنیا پر اتارا گیا, رمضان کے مہینے میں اتارا گیا. اس کا شکرانہ کیا ہے؟ اللہ نے ہم کو قرآن جیسی دولت دی, اس کے شکرانے میں روزے فرض ہوئے کہ ہم نے تم کو قرآن دیا. اس کے شکرانے میں اور سمجھے 1 مہینے کے روزے رکھو. یہ 1 مہینے کے روزے جو ہم پر فرض کیے گئے ہیں یہ قرآن کے نزول کے شکرانے میں ہم پر فرض کیے گئے ہیں کہ قرآن کریم جیسی عظیم اور سمجھے جو ہے دولت ہم نے تم کو بخشی, لہذا اس کا شکریہ ادا کرو, 1 مہینے کے روزے رکھو. ایک مہینے کے روزے کسی امت پر فرض نہیں ہوئے. کسی پر 3 روزے فرض تھے, کسی پر 4 امت پر روزے فرض تھے. یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ پورے 1 مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر اور سمجھے فرض کیے. محترم بزرگوں, قرآن کریم کے نزول کے شکرانے میں روزے فرض ہوئے ہیں. قرآن وہ عظیم دولت ہے اور قرآن وہ عظیم اللہ کی نعمت ہے. کہ ہم قرآن کیا ہے, کیا چیز ہے اور سمجھے جو ہے ہم اس کی قدر نہیں جانتے. ہم کو فری میں مل گئی, مفت میں اور سمجھے جو ہے آباء و اجداد سے قرآن مل گیا ہے. اس کتاب کی عظمت کیا ہے؟ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں, یقیناً پڑھتے ہیں, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, لیکن قرآن پڑھنے کا طریقہ وہ نہیں جو ہمارا ہے. ہم جس طرح قرآن پڑھتے ہیں یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے. قرآن پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے اچھی طرح وضو کریں اور وضو کر کے پھر قرآن کریم کو کھول کر کے بیٹھیں اور 2 گھڑی سوچیں کہ یہ کس کا کلام ہے. ہم سوچتے پھوچتے کچھ نہیں, بس قرآن کھولا بسم اللہ اور سن. تلاوت شروع کرنے سے پہلے 2 گھڑی سوچیں اور تصور کریں کس کا کلام ہے. رب العالمین کا کلام ہے, احکم الحاکمین کا کلام ہے. یہ اس رب کریم کا کرم ہے, اس رب رحیم کا ہمارے حال پر رحم ہے کہ اس نے ہم کو اپنے کلام پاک کے تلاوت کی اجازت دی.
ورنہ ہماری یہ گندی زبان جس سے ہم گالیاں بکتے ہیں، جس سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، جس سے ہم غیبت کرتے ہیں، جس زبان سے ہم چغلی کرتے ہیں اور نہ معلوم کیا کیا رسم جی ہیں زبان سے رسم جی گناہ کرتے ہیں، ایسی گندی زبان سے اللہ تبارک و تعالی کا کلام پڑھا جائے. شاعر کہتا ہے 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس. شاعر کہتا ہے کہ اگر 1000 مرتبہ میں اپنے منہ کو مشک اور گلاب کے پانی سے دھوؤں، اپنی زبان کو اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھوؤں، تب بھی یہ منہ اور یہ زبان اس لائق نہیں ہے کہ اس سے اللہ کے کلام کی تلاوت. 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس. اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے پاک کلام کے تلاوت کی رسم جو ہے اجازت دی. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا ہم تصور کریں تو رسم جو ہے ہمارے آنکھوں سے پانی جاری ہو جائے اگر ہم تصور کریں. حضرت اکرمہ، ایک اکرمہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، وہ اکرمہ نہیں، ایک دوسرے اکرمہ ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، وہ اکرمہ مراد لے رہا ہوں. تو حضرت اکرمہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس راس المفسرین کہلاتے ہیں، قرآن کریم کے سب سے بڑے مفسر کہلاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کے جملہ علوم کے یہ امین اور محافظ ہیں. لیکن اس طالب علم کا حال کیا تھا؟ یہ طالب علم ہے اکرمہ، ہر ہفتے بھاگ جاتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس پڑھانا چاہتے تھے لیکن یہ طالب علم تھا کہ پڑھ کے نہیں دیتا تھا. شاید کوئی ہفتہ خالی جاوے جس میں یہ بھاگ نہ جاوے. جب یہ بھاگ جاتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس پیچھے اور سمجھے لڑکوں کو بھیجتے، جاؤ 2 پولیس والوں کو بھیجتے، جاؤ اس کو پکڑ کر کے لاؤ. گھر قریب تھا اور یہ پکڑ کر کے لاتے تھے. جب رسم جی ان کا بھاگنا بہت زیادہ ہو گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے رسیوں سے اس کو بندھوا دیا، پیر بھی باندھ دیا، ہاتھ بھی باندھ دیے. جب استنجے کی ضرورت ہوتی تو ساتھیوں سے کہا اس کو کھول دینے کا، اس کے پیچھے پیچھے جانے کا، اور پھر جب استنجا کر کے آوے تو پھر باندھ دینے کا. اس طرح پڑھایا ہے اس طالب علم کو، حضرت اکرمہ کو، اور پھر بعد میں چل کر کے وہ علامہ بنے ہیں حضرت اکرمہ. ان کا حال یہ تھا کہ قرآن کریم لے کر کے بیٹھتے تھے، قرآن کھولتے تھے اور کہتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے. اور روتے رہتے تھے، تلاوت نہیں کر سکتے تھے. بس یہ تصور کہ یہ کس کا کلام ہے، بس یہ کہتے رہتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، روتے رہتے تھے. محترم بزرگوں، ہمارے بہت سے بزرگ گزرے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تلاوت تو کرتے ہیں، فَأَيْنَ الْبُكَاءُ، رونا کہاں گیا؟ قرآن کے ساتھ رونا مطلوب ہے شریعت میں، اور سمجھیے تو آج تلاوت رہ گئی، بکا ختم ہو گیا، رونا ختم ہو گیا. آدمی تصور کرے تھوڑا سا، فوراً رونا آئے گا کہ کس کا کلام ہے؟ اس رب کریم کا کلام
آدمی جتنی دیر تلاوت کرتا ہے اتنی دیر گویا اللہ سے بات کرتا ہے۔ مودی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو تھر تھر کانپو گے بات کرتے ہوئے، اور یہ تو احکم الحاکمین سے ہم کلام ہے۔ تلاوت کرنے والا احکم الحاکمین سے ہم کلامی کر رہا ہے اور بات کر رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ اگر قرآن پڑھو گے لطف آئے گا، مزہ آئے گا قرآن کے پڑھنے میں اور سمجھی جو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تلاوت کے ساتھ بکا بھی نصیب کرے اور قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں اور سمجھے اللہ پیدا کرے، تاکہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو ہمارے دلوں میں استحضار ہو کہ رب کریم کا رسم جو ہے کلام ہے کہ جس نے ہم کو اجازت دی ہے اپنی گندی زبان سے تلاوت کرنے اور پڑھنے کی۔ محترم بزرگوں، ایک حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس حدیث پاک کو سمجھنا ہے۔ جو علماء ہیں ان کو میں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں۔ علماء جو ہیں وہ اس حدیث کو نہیں سمجھتے اور اس حدیث کا مفہوم، صحیح مفہوم ان کے ذہن میں نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں گا۔ ہر ایک اور سمجھے جو ہے آدمی، حتیٰ کہ علماء یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث حافظ قرآن کے ساتھ خاص ہے، حالانکہ یہ حدیث حافظ قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت اس حدیث کا مصداق بن سکتے ہیں۔ یہ حدیث حافظوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ حدیث پاک شروع ہوتی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال لقاری القرآن، بس اتنا ٹکڑا پہلے، یقال لقاری القرآن۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنتیوں سے کہا جائے گا، یقال، جنتیوں سے کہا جائے گا، یقال لقاری القرآن، قرآن پڑھنے والوں سے کہا جائے گا۔ قاری، قاری کے معنی قرآن پڑھنے والا، یقال لقاری القرآن، قرآن پڑھنے والوں سے کہا جائے گا۔ بتلاؤ، جو حدیث پاک کے الفاظ میں نے پڑھے اس میں قاری کا لفظ ہے، حافظ کا لفظ ہے؟ کیا لفظ ہے؟ حدیث میں یہ آیا ہے یقال لحافظ القرآن، حافظ قرآن سے کہا جائے گا۔ حافظ کا لفظ ہے، حافظ کا لفظ نہیں آیا ہے۔ حدیث پاک میں کیا لفظ ہے؟ قاری کا لفظ ہے۔ یقال لقاری القرآن، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا قرآن پڑھنے والے سے؟ اقرا ورتقی، یہ کہا جائے گا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، یہ کہا جائے گا۔ اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور جنت کے رسم کے درجات عالیہ کی طرف چڑھتا جا۔ اقرا ورتقی فإن منزلتک، تیری ترقی وہاں رکے گی اور تیرا ٹھکانہ وہ ہوگا جہاں تو آخری آیت پڑھے گا۔ عند آخر آیت تقرؤھا، جہاں تو آخری آیت پڑھے گا اور جہاں تو قرآن ختم کرے گا وہاں تیری منزل ہوگی، وہاں تیرا ٹھکانہ ہوگا اور وہاں تیری ترقی رک جائے گی۔ پھر میں نے ایک مرتبہ حدیث پاک پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ یقال لقاری القرآن،
قاری قرآن سے کہا جائے گا؟ بتلائیں، حافظ کا لفظ آیا ہے۔ ہم جتنے علماء ہیں سب نے اس حدیث کو خاص کر دیا کہ یہ حدیث عرض سمجھے جو ہے حافظ کے ساتھ خاص ہے۔ مولانا حافظ ہیں عرض سمجھے جو ہے، انہوں نے بھی سنی ہوگی عرض سمجھے جو ہے حدیث کہ قیامت کے دن حافظ سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ اور دلیل کیا؟ عوام جو ہیں وہ تو حافظ ہی نہیں، جو عام آدمی ہے وہ تو حافظ ہی نہیں، وہ کیسے پڑھتا جائے گا؟ حافظ ہی پڑھ سکتا ہے۔ یوں اپنی طرف سے حاشیہ ملا ہے، اور یوں اپنی طرف سے حاشیہ ملا۔ حاشیہ ملانے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث میں جو لفظ آئے ہیں بس اسی لفظوں کو ذہن میں رکھیں۔ حدیث میں حافظ کا لفظ ہی نہیں ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں یقال لقاری القرآن، قاری قرآن سے، اور قاری کے معنی پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا۔ اب آپ سوال کریں گے کہ حافظ کا لفظ تو حدیث میں نہیں ہے لیکن قاری کا لفظ ہے، اور قاری سے کیا مراد؟ قاری سے مراد کیا ہے بتلاؤں گا، سنیے قاری سے کیا مراد۔ یقال لقاری القرآن، قاری سے کہا جائے گا۔ قاری سے کیا مراد؟ قاری سے مراد یہاں وہ شخص ہے، وہ مرد ہے اور وہ عورت مراد ہے قاری سے جس کو قرآن سے خصوصی دلچسپی ہو، تلاوت سے جس کو خصوصی دلچسپی ہو۔ اس میں عورتیں بھی داخل ہیں، مائیں اور بہنیں بھی داخل ہیں، مرد بھی داخل ہیں، حافظ بھی داخل ہیں، غیر حافظ بھی داخل ہیں، جس کو قرآن سے خصوصی دلچسپی ہو۔ ایک آدمی کو، ایک خاتون کو قرآن سے خصوصی دلچسپی ہے، وہ ہمہ وقت قرآن لے کر کے پڑھتی رہتی ہے اور پڑھتا رہتا ہے، اور سمجھے جو ہے یہ کہلائے گا۔ کتنا روزانہ پڑھنا ضروری ہے؟ میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ ایک منزل روزانہ پڑھے، ایک منزل کا مطلب ہوتا ہے تقریباً 6 پارے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو ایک منزل پڑھے، لیکن کم از کم نصف منزل جو پڑھے گا وہی قاری کہلائے گا۔ ایک پارہ پڑھنے والا قاری نہیں کہلائے گا۔ جو روزانہ ایک پارہ پڑھتا ہے، 2 پارے پڑھتے ہیں، وہ قاری نہیں کہلائے گا۔ قاری وہ کہلائے گا جو کم از کم روزانہ 3 پارے پڑھے، چاہے حافظ ہو، چاہے، سن لیں اچھی طرح، چاہے حافظ ہوں چاہے غیر حافظ ہوں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جو روزانہ یومیہ بیلا ناغا اپنا معمول بنا لے، 3 پارے پڑھنے کا معمول بنا لے، وہ ہے قاری قرآن۔ اس سے کہا جائے گا یقال لقاری القرآن۔ سمجھ میں آ گیا قاری قرآن سے مراد کیا؟ جس کو قرآن سے خصوصی دلچسپی، کسی کو نفل نماز سے دلچسپی ہوتی ہے، کسی کو تلاوت سے دلچسپی ہوتی ہے، کسی کو صدقہ و خیرات سے دلچسپی ہوتی ہے، تو جس کو قرآن سے دلچسپی ہو خصوصی، تو اس کا اوڑھنا اور بچھونا قرآن ہے، سمجھے جو ہے قرآن پڑھتا رہتا ہے، اور زیادہ نہیں تو کم از کم یومیہ 3 پارے جو پڑھے گا وہ قاری کے زمرے میں آئے گا۔ اس سے کم پڑھے گا قاری کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ نصف منزل پڑھنا ضروری ہے، آدھی منزل یعنی 3 پارے، اور اگر 1 منزل پڑھے تو سبحان اللہ، واہ واہ، چشم ماں روشن دل ماں شاد، کیا کہنے، بڑی اچھی بات ہے اور سمجھے جو ہے، لیکن کم از کم قاری بننے کے لیے ضروری ہے کہ 3 پارے یومیہ پڑھے، اور اس میں کسی کی کوئی خصوصیت نہیں، اور سمجھے زبانی پڑھے تو بھی، اندر دیکھ کے پڑھے تو بھی، عورتیں پڑھے تو بھی قاری کہنا۔ یقال لقاری القرآن، قاری قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھنے والے سے، جس کو قرآن سے خصوصی دلچسپی ہے، اس سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ اس سے کہا جائے گا اقرا ورتقی، یہ کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ جنت
100 مالا بلڈنگ ہے۔ مولانا نے فرمایا تھا کچھ جنت کا تذکرہ آنا چاہیے مولانا عمران صاحب نے، اور ہم جی جو ہے تو سن لیں، جنت 100 مالا بلڈنگ ہے۔ مالا تو سمجھتے ہیں منزل، اور سمجھے مالا، اور سمجھے پہلا مالا دوسرا مالا۔ پہلے مالے اور دوسرے مالے کے درمیان میں اتنی مسافت ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان جتنا ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے، 2 منزلوں کے درمیان اتنا خلا ہے، اور 100 منزلہ اور سمجھے بلڈنگ ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جنت 100 منزلہ اور سمجھے عمارت ہے۔ سب سے اوپر والی جو منزل ہے 100ویں منزل، اس کا نام ہے جنت الفردوس۔ سب سے اوپر والی جو منزل ہے اس کا نام ہے جنت الفردوس۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اپنے لیے دعا کریں یا کسی کے لیے بھی اور سمجھے جنت کی دعا کریں تو جنت الفردوس کی دعا کریں۔ یہ سب سے اونچا مالا ہے اور یہ سب سے اوپر والی منزل ہے، 100ویں منزل۔ اور جنت الفردوس کی جو چھت ہے وہ عرش الہی کا فرش ہے، جنت سے اوپر عرش الہی ہے۔ 100ویں منزل پوری ہوئی تو 100ویں منزل کی جو چھت ہوگی وہاں سے اوپر عرش الہی شروع ہوتا ہے۔ اور جنت ہے کہاں؟ 7ویں آسمان سے اوپر ہے۔ اور جہنم ہے کہاں؟ 7ویں زمین کے نیچے ہے، حدیث میں آیا۔ قیامت کے دن قریب کیا جائے گا، لیکن ابھی اور سمجھے جو ہے آسمان پر ہے، جنت 7ویں آسمان سے اوپر ہے، اور 100 مالا اور سمجھے جو ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جہنم کے بھی 2 حصے ہیں اور جنت کے بھی 2 حصے ہیں۔ جنت کے بھی 2 حصے، 2 بھاگ ہیں، جنت کے بھی 2 بھاگ ہیں، جہنم کے بھی 2 بھاگ ہیں۔ جہنم کے 2 بھاگ کیا ہیں؟ ایک گرم جہنم، ایک ٹھنڈا جہنم، یہ 2 بھاگ ہیں۔ ایک گرم جہنم، ایک ٹھنڈا جہنم۔ کوئی یہ سوچے کہ ٹھنڈا جہنم ہوگا تو مزہ آئے گا، اے سی میں پڑے رہیں گے۔ ارے کیا اے سی میں پڑے رہو گے؟ وہ اے سی اتنی فاسٹ ایسی ہوگی کہ اے سی میں ایسی تیسی ہو جائے گی، اتنی فاسٹ ایسی ہوگی۔ ٹھنڈا جہنم ہے۔ اور سمجھیے ہمارے یہاں دنیا میں مجرم کو کبھی سزا دی جاتی ہے تو کبھی کرنٹ دیتے ہیں، مجرم سے اگلوانا ہو ریمانڈ پر اور سمجھے جو، اور کبھی برف کی سلی پر اس کو لٹایا جاتا ہے، برف کی سلی ہوتی، برف کے اوپر لٹایا جاتا ہے۔ تو دنیا میں 2 طرح سے عذاب ہوتا ہے اور سزا ہوتی ہے۔ اللہ کے یہاں بھی اور سمجھے سزا کے دونوں طریقے ہیں، آگ کے ذریعے سے بھی اور سمجھے جو ہے سزا ہوگی، اور ٹھنڈا جہنم اور گرم جہنم۔ اور جہنم کے باقاعدہ نام ہیں سموم اور زمہریر۔ سموم یہ وہ گرم جہنم ہے، اور زمہریر یہ ٹھنڈا اور سمجھے جہنم ہے۔ اسی طرح جنت کے بھی 2 بھاگ ہیں۔ جنت کے 2 بھاگ کیا ہیں؟ جنت کا ایک حصہ وہ ہے جس میں ہر چیز سونے کی، اور دوسرا جنت کا دوسرا حصہ وہ ہے جس میں ہر چیز چاندی کی، کرسی بھی چاندی کی، ٹیبل بھی چاندی کا، اور سمجھے جو ہے چپل بھی اور چمچہ بھی اور پلیٹ بھی، اور سمجھے جو ہے گھر کی ساری چیزیں چاندی کی، اور دوسرا جو ہے اس میں ہر چیز سونے کی۔ اور سمجھے جو ہے جنت کی بھی 2 قسمیں ہیں، جہنم میں بھی اور سمجھے 2 طرح کی ہیں، اور جنت بھی اور سمجھے جو ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، بیچ میں مضمون دوسرا آ گیا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یقال لقاری القرآن، جو قاری قرآن ہے، جس کو قرآن سے خصوصی دلچسپی ہے، تلاوت سے اور اللہ کے کلام سے جس کو خصوصی دلچسپی ہے، اس سے کہا جائے گا کہ اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، فإن منزلتک، تیری منزل اور تیرا ٹھکانہ اور تیری ترقی کہاں رکے گی؟
عند آخر آیت تقرأ، آخری آیت جہاں تو پڑھے گا وہاں تیرا ٹھکانہ، اور وہاں اور سمجھے تیری ترقی رکے گی قرآن کی آخری آیت پر، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور جب قرآن کی آخری آیت تو پڑھ لے بس اب تیری ترقی رک جائے گی، وہاں تیری منزل ہوگی۔ اب بھائیو جو علماء ہیں ان سے میں سوال کرتا ہوں، عوام الناس سے نہیں کرتا ہوں، علماء بتلائیں قرآن کی آخری آیت کون سی؟ یہ مولوی صاحب نے بتلا دیا، انہوں نے سر ہلا دیا۔ اچھا سر ہلا، کیا ہلا ہے؟ انہوں نے یوں کیا، میں یہی سمجھا ان کے سر ہلانے سے کہ انہوں نے یہ کہا کہ قرآن کی آخری آیت کوئی ہے ہی نہیں۔ بالکل صحیح کہا، قرآن کی آخری آیت بتلاؤ، قرآن کی آخری آیت کوئی ہے ہی نہیں۔ اب یوں کہا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اور سمجھے جو ہیں نہیں، اور سمجھے یاد رکھنا اگر کوئی پوچھے کہ قرآن کی آخری آیت بتلاؤ، قرآن کی آخری آیت کوئی ہے ہی نہیں۔ قرآن جو ہے یہ تو اور سمجھے جو ہے گول راؤنڈ یہ چلتا رہتا ہے۔ یہ حافظ صاحب ہیں، تراویح سناتے ہیں، ہردے واسنا میں سناتے ہیں، نہیں سنا۔ دوسرے حافظ صاحب تھے، کون تھے؟ کس نے اور سمجھے سنائے؟ ہاتھ اٹھائیں اور سمجھے۔ آج کس نے پڑھا اور سمجھے جو ہے نہیں ہے اور سمجھے؟ یہ دونوں حافظ صاحب، یہ دیکھو اور سمجھے جو ہے جب یہ قرآن ختم کریں گے تو کون سی اور سمجھے رکعت میں قرآن ختم کریں گے؟ 19ویں رکعت میں، تراویح کی 19ویں رکعت میں جو ہے قرآن ختم کریں گے، اور 20ویں رکعت میں دوسرا قرآن شروع۔ قرآن تو کبھی ختم ہوتا ہی نہیں۔ حدیث میں یہ تعلیم ہے اور سمجھے جو ہے، اور حدیث ہے ترمذی شریف کی، بہترین سفر کرنے والا جو ہے جو منزل پر اترے اور پھر آگے چل دے، الحال المرتحل، بہترین سفر کرنے والا وہ ہے کہ جو منزل پہ اترا پھر چل دیا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے قرآن اور سمجھے جو ہے یہ ختم کیا، اور سمجھے جو ہے پھر اگلی رکعت میں 20ویں رکعت میں الحمدللہ الف لام میم سے لے کر مفلحون پر لے جا کر کے چھوڑا، دوسرا قرآن شروع کرے۔ قرآن ختم ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک سوال، قرآن کی آخری آیت کوئی ہے؟ قرآن کی آخری آیت کوئی ہے ہی نہیں۔ قرآن تو اور سمجھے کبھی ختم ہوتا ہی نہیں۔ ایک قرآن ختم ہو تو دوسرا شروع کر دو، دوسرا ختم ہو تیسرا، تیسرا چوتھا، اور سمجھے قرآن تو حدیث میں فرمایا گیا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تمہاری منزل اور تمہاری ترقی وہاں رکے گی جہاں تم آخری آیت پڑھو، اور آخری آیت کوئی ہے ہی نہیں۔ اور جب آخری آیت ہے ہی نہیں تو سنیں کتنی بڑی فضیلت نکلی جو قاری قرآن ہے، حافظ قرآن نہیں، جو قاری قرآن ہے، جس کو قرآن سے خصوصی دلچسپی ہے، اس کی ترقی کبھی رکے گی نہیں۔ وہ جنت کے اور سمجھے منازل عالیہ میں چڑھتا ہی رہے گا، اور اس کی ترقی کبھی رکے گی نہیں۔ بھائیو ایک بات توجہ سے سنو، جنت میں بھی نماز پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، جنت میں بھی نماز ہوگی، جنت میں بھی ذکر ہوگا، اور جنت میں تلاوت بھی ہوگی۔ یہ تینوں عبادتیں جنت میں ہوں گی، نمازیں بھی ہوں گی۔ اچھا نماز پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، لیکن جیسے آپ آئس کریم کھاتے ہیں، کیوں کھاتے ہیں؟ آئس کریم کھانا فرض ہے اس لیے کھاتے ہو، کہ کیوں کھاتے ہو؟ بولو آئس کریم شوق اور سمجھے جو ہے لذت کے لیے، اور سمجھے جو تو نماز پڑھنے میں لذت آئے گی، جیسے ہم کو آئس کریم کھانے میں لذت آتی، جنت میں نماز پڑھنے میں لذت آئے گی، تو لذت کے لیے اور سمجھے نماز پڑھی جائے گی۔ نماز فرض نہیں، نماز فرض اس دنیا میں ہے، جنت میں جانے کے بعد نماز فرض نہیں رہے گی، لیکن نمازیں پڑھیں گے۔ دلیل کوئی پوچھے کہ جنت میں نمازیں پڑھیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج پر روانہ ہوئے ہیں تو فلسطین کے پاس سے گزرے ہیں۔ آج جہاں فلسطین ہے، بیت المقدس ہے، مسجد اقصی جہاں ہے،
وہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر حضرت موسیٰ کی قبر بنی ہوئی ہے۔ مسجد اقصی سے ذرا سے فاصلے پر حضرت موسیٰ کی قبر بنی ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں گئے ہیں معراج کے موقع پر، اور سمجھے جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف ہوئی یہ بات کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو مسجد اقصی ہوتے ہوئے گئے تھے، اور مسجد اقصی ہی کے قریب حضرت موسیٰ کی قبر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا واپسی میں کہ جب میں سمجھے جو ہے گیا تو سمجھے میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں کھڑے۔ تو جب قبر میں سمجھے آدمی نماز سمجھے پڑھے گا تو جنت میں بھی پڑھے گا سمجھے جو جب قبر میں ہم پڑھیں گے تو سمجھے جو ہے جنت میں بھی تو جنت میں بھی نماز پڑھی جائے گی، ذکر و تسبیح بھی سمجھے ہمہ وقت ہوتا رہے گا، لیکن ایک بات سن لیں، ثواب کچھ نہیں ملے گا۔ جو ہم نماز پڑھیں گے اس نماز کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ جو ذکر، کیوں آئس کریم کھانے پہ ثواب ملتا ہے؟ وہ تو آپ اپنی سمجھے شوق اور اپنا ذوق اور اپنی لذت سمجھے حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو لہذا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کوئی روایت پورے ذخیرے حدیث میں ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ آیا ہو کہ جنت میں نماز پڑھنے پر ثواب ملے گا اور ذکر کرنے پر ثواب ملے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جنت میں ایک عبادت ایسی ہے کہ اس کے کرنے پر ثواب ملے گا، اور وہ ہے تلاوت۔ وہ ہے تلاوت۔ اس دنیا میں ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہم کو ثواب ملتا ہے نہیں ملتا؟ الحمدللہ ملتا ہے۔ دنیا میں، اس دنیا میں ہم تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ جنت میں بھی سمجھے جو ہے تلاوت کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی آپ سے الجھے اور آپ سے یہ پوچھے کہ مولوی صاحب بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں آپ اور سمجھے جو ہے دلیل بتلاؤ، تو یہ حدیث پڑھنا، یقال لقاری القرآن اقرأ وارتقی فإن، یہ جو سمجھے حدیث میں فرمایا گیا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، یہ جو سمجھے ترقی ہو رہی ہے، یہی قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب ہے۔ یہ جو ترقی ہو رہی ہے سمجھے پڑھ رہا ہے اور پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تو یہ جو چل رہا ہے سمجھے جو ہے یہ ثواب مل رہا ہے۔ کس کا ثواب مل رہا ہے؟ قرآن پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا سمجھے جو ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی تلاوت ہوگی، اور صرف تلاوت نہیں ہوگی بلکہ اس کا ثواب ملے گا، اور کس شکل میں ملے گا؟ ترقی کی شکل میں۔ اقرأ وارتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، فإن منزلتک عند سمجھے آخر آیت تقرأها، تمہارا سمجھے جو ہے ٹھکانہ سمجھے جو ہے وہاں ہوگا جہاں تم آخری آیت، اور آخری آیت قرآن کی کوئی ہے ہی نہیں، لہذا سمجھے کبھی یہ مت کہنا حافظ قرآن کے لیے فضیلت آئی ہے۔ حافظ قرآن کے لیے بار بار میں لوٹ کر کے کہتا ہوں، اور سمجھے ہم نے اس حدیث کو خاص کر دیا۔ کس کے ساتھ خاص کر دیا؟ حافظ کے ساتھ خاص کر دیا۔ یہ حافظ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اس میں عورتوں کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، مردوں کو بھی حاصل ہو سکتی ہے، حافظوں کو بھی حاصل ہو سکتی ہے، غیر حافظوں کو بھی۔ سمجھے ایک آدمی حافظ ہے لیکن ابھی رمضان ختم ہوا اور قرآن اٹھا کر کے طاق میں رکھ دیا، اب جب شعبان کا مہینہ آئے گا تو جیب میں سے رومال نکالیں گے اور قرآن لے کر کے جانیں گے۔ یہ حافظ ہے لیکن سمجھے اس حدیث کا مصداق نہیں، یاد رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کوئی رمضان آتا ہے تو قرآن اٹھاتا ہے اور سمجھے فقط رمضان میں سمجھے پڑھتا ہے، باقی دنوں سمجھے پڑھتا ہی۔ یومیہ کوئی دن کوئی اچانک کوئی حادثہ پیش آ جاوے تو بات اور ہے، اللہ کے ہم معاف ہے، ورنہ سمجھے جو ہے بلا وجہ کبھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو یومیہ 3 پارے پڑھے گا وہ قاری قرآن کہلائے گا، اور وہ اس فضیلت کا مصداق بنے گا، اور سمجھے جو ہے اس لیے محترم بزرگوں اور سمجھے جو ہے ایک بات اور سمجھے جو ہے کہہ کر کے میں اپنی بات اور سمجھے جو ہے ختم کروں گا۔
عمران بھائی نے یار سمجھی جو ہے تذکرہ کیا تھا کہ کچھ تھوڑا سا جنت کا تذکرہ، تو میں تھوڑا سا جنت کا تذکرہ کر دوں 5-10 منٹ تھوڑا سا اور سمجھی۔ ایک تابعی ہیں، ان کا نام ہے حضرت سعید ابن المسیب، صحابی نہیں ہے، تابعی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں۔ کیا نام؟ حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں۔ یہ ایک مرتبہ مدینے کی مارکیٹ میں گئے اور مدینے کے بازار میں گئے تو حضرت ابو ہریرہ سے اتفاقیہ ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ سے اتفاقیہ ملاقات ہو۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کا مائے ناز شاگرد ہے کہ جس شاگرد پر استاد کو بھی فخر۔ مدینے کے 7 مفتیان اعظم مشہور تھے، ان 7 مفتیان اعظم میں اول نمبر حضرت سعید بن المسیب کا ہے۔ اس پائے کے اور سمجھے جو ہیں یہ عالم ہیں، تو استاد کو بھی حضرت ابو ہریرہ کو بھی ناز تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کی جب بازار میں ملاقات ہوئی، مدینے کی مارکیٹ میں، مدینے کے بازار میں، تو دعا دی طالب علم کو کہ جیسے آج اتفاقیہ ملاقات ہو گئی مارکیٹ میں، خدا کرے کہ جنت کی مارکیٹ میں اور جنت کے بازار میں بھی ہماری اور سمجھے جو اس طرح اتفاقیہ ملاقات ہو جائے۔ یہ دعا دی حضرت ابو ہریرہ نے طالب علم۔ حضرت سعید جو کہ طالب علم ہے، انہوں نے پوچھا حضرت کیا جنت میں بھی مارکیٹ ہوگا اور کیا جنت میں بھی دکانیں ہوں گے، کاندھے بٹا کے اور سمجھے آلو پیاز اور سمجھے وہاں ملتے ہوں گے اور سمجھے جو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ہاں جنت میں بھی اور سمجھے جو ہے مارکیٹ ہوگا اور جنت میں بھی اور سمجھے دکانیں ہوں گی اور جنت میں بھی بازار ہوگا اور سمجھے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ نے تفصیل بتلائی کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور 1 ہفتے کے بقدر ٹائم گزرے گا، سنیچر سے لے کر کے جمعہ تک 1 ہفتے کے بقدر جب ٹائم گزرے گا، جنت میں جمعہ سنیچر اتوار پیر نہیں ہوں گے۔ یاد رکھنا، جنت میں جمعہ سنیچر اتوار پیر نہیں ہوں گے، یہ دن جو ہیں یہ دن نہیں ہوں گے اور سمجھے جو کیوں؟ اس لیے کہ دن جو بنتا ہے یہ سورج اور چاند پر اس کا دار و مدار ہے اور سمجھے جو سورج نکلا، دن شروع ہوا، سورج غروب ہو گیا اور سمجھے دن پورا ہو گیا، رات اور سمجھے جو آ گئی۔ جنت میں اور سمجھے سورج ہی نہیں ہوگا اور جنت میں چاند بھی نہیں ہوگا، اور جب سورج اور چاند ہی نہیں ہوں گے تو اور سمجھے منگل بدھ جمعرات کہاں سے ہوں گے؟ منگل بدھ جمعرات بھی نہیں ہوں گے اور سمجھے جو ہیں۔ اب یہ نوجوان اور سمجھے بچے جو ہیں یہ سوچ رہے ہوں گے، بڑے جو علماء ہیں ان کو میں نہیں کہہ رہا ہوں اور سمجھے نوجوان پارٹی اور سمجھے جو ہیں یہ سوچ رہی ہوگی کہ کیا جنت میں اندھیرا ہوگا؟ بھئی اجالا جو ہوتا ہے سورج سے ہوتا ہے، چاند سے ہوتا ہے یا لائٹوں سے ہوتا ہے، وہاں لائٹ بھی نہیں ہوگی اور سمجھے جو ہے۔ آپ یہ کہیں کہ بڑے بڑے جنریٹر ہوں گے، وہ جنریٹر چلتے ہوں گے، اس کی روشنی ہوگی نہیں اور سمجھے جنریٹر بھی نہیں چلتے ہوں گے اور سمجھے سورج بھی نہیں ہوگا، چاند بھی نہیں ہوگا اور سمجھے جو ہے یہ لائٹ اور قمقمے اور یہ بھی نہیں ہوں گے، تو پھر تو کیا ہوگا؟ ذہن میں آتا کہ اندھیرا ہوگا؟ نہیں، اندھیرا نہیں ہوگا، روشنی ہوگی اور روشنی ہی رہے گی، اندھیرا رات نہیں آئے گی۔ 24 گھنٹے میں آپ کو کون سا ٹائم سب سے اچھا لگتا ہے؟ بتلاؤ سوچ کر کے۔ یہ 24 گھنٹے ہیں اور سمجھیے اس میں سب سے اچھا ٹائم آپ کو کون سا لگتا ہے جس میں نہ دھوپ ہو نہ جس میں وہ یہ ہو وہ ہو، کون سا لگتا ہے؟ بولو زور سے بولو۔ فجر کے بعد کا۔ فجر کے بعد جب ہم نماز پڑھ کر کے نکلتے ہیں اس وقت جو سما ہوتا ہے جنت میں ایسا سما رہے گا، سب سے سہانا اچھا وقت اور سمجھے جو ہے۔ عصر کے بعد تو تھوڑی گرمی کے دنوں میں گرمی اور تپش بھی ہوتی ہے اور سمجھے، لیکن صبح کے وقت اور سمجھے ٹھنڈا اور سمجھے اچھا ماحول، تو فجر کے بعد کا جیسا ہوتا ہے ایسا اور سمجھے جو ہے ہوگا اور سمجھے۔ اچھا یہ اجالا کس چیز کا ہوگا اور سمجھے؟ یہ موتیوں کا اجالا،
وہاں جو محلات ہیں ان محلات میں اور مکانات میں موتی لگے ہوئے ہیں، ان موتیوں کی روشنی ہوگی اور سمجھے نہ سورج نہ چاند نہ لائٹ اور سمجھے جو ہے، اور بلکہ جو موتی ہیں ان موتیوں کی اور سمجھے جو ہے روشنی ہوگی، اور اس سے اور سمجھے جو ہے وہی سما ہوگا۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ نے دعا دی، اور دعا دینے کے بعد پھر اور سمجھے حدیث بیان کی کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے اور ایک ہفتے کے بقدر گزر جائے گا، دنیا میں ایک ہفتہ جتنا ہوتا ہے اتنا ٹائم جب گزرے گا تو اللہ کا دربار لگے گا۔ روزانہ اللہ کا دربار نہیں لگے گا، ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ کا دربار لگے گا۔ اور حدیث میں ہے، ترمذی کی روایت ہے، وہ اس کا ترجمہ کر رہا ہوں اور سمجھے ترمذی کی روایت کا، بہترین کرسیاں ہوں گی، زبرجد کی کرسیاں ہوں گی، سونے کی چاندی کی، اور سمجھے جو ہے لوگ کرسیوں پر بیٹھیں گے جو اونچے مرتبے کے ہیں، جو انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، شہداء ہیں، ان کے لیے قیمتی اور سمجھے کرسیاں ہوں گی۔ اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جو عام لوگ ہوں گے وہ کرسی نہیں ملے گی ان کو اور سمجھے مشک اور سمجھے عنبر کے ٹیلوں پر بیٹھیں گے، مشک اور عنبر کے ٹیلے پر اور سمجھے۔ اور حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ مشک و عنبر کے ٹیلے پر بیٹھنے والے عام لوگ، ان کے دل میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ یہ کرسیوں پر بیٹھنے والے ہم سے بہتر ہیں، بلکہ وہ کرسیوں پر بیٹھنے والے رشک کریں گے کہ یہ کون ہے کہ جو اور سمجھے جو ہیں مشک اور عنبر کے ٹیلوں پر بیٹھے۔ بہرحال سب آ کر کے اللہ کا دربار لگے گا اور سب کرسیوں پر ٹیلوں پر آ کر کے بیٹھیں گے۔ جب بیٹھ جائیں گے تو پھر ایک بادل آئے گا اور وہ خوشبو کا چھڑکاؤ کرے۔ یہ ترجمہ کر رہا ہوں ترمذی کی روایت کا جو میں 30 سال سے پڑھا رہا ہوں، اور سمجھیے پھر خوشبو کا چھڑکاؤ ہوگا، ایسی خوشبو مست ہو جائیں گے لوگ کہ کبھی ایسی خوشبو اور سمجھے کیا سونگھی ہوگی، اور ایسی خوشبو کا اور سمجھے چھڑکاؤ ہوگا۔ پھر اس کے بعد رب العالمین تجلی فرمائیں گے اور اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ ہر ایک کو، ہر جنتی کو اللہ کا دیدار اور سمجھے جو ہے نصیب ہوگا۔ ساری جنت کی نعمتیں اللہ کی دیدار کے مقابلے میں ہیچ نظر آئیں گی اور سمجھے اللہ کے دیدار، اور اللہ تعالی ہر جنتی سے بات کریں گے۔ اب آپ یہ کہیں گے اور سمجھے جو ہے مودی آتا ہے تو کوئی ہر ایک سے تھوڑے مجمع میں بات کر، نہیں، وہاں رب العالمین اور سمجھے ہر ایک سے بات کریں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بھائی کو بلائیں گے، عبداللہ بھائی فرضی نام ہے ویسے میں کسی کو اور سمجھے عبداللہ بھائی کو بلائیں گے، قریب بلائیں گے اپنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پردہ حجاب نور اور سمجھے اس کو اڑا دیں گے، اور پھر عبداللہ بھائی سے پوچھیں گے بولو سنیما دیکھنے جاتے تھے نہیں جاتے؟ عبداللہ بھائی سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ بول سنیما دیکھنے جاتے تھے نہیں جاتے؟ بیچارہ شرمندہ اور سمجھے جو ہے عبداللہ بھائی کہیں گے پروردگار آپ نے میرے گناہوں کو معاف نہیں کر دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے معاف کر دیا ہے تبھی تو جنت میں بیٹھا ہے، معاف نہ کرتا تو یہاں جنت میں کیسے ہوتا؟ تو عبداللہ بھائی کہیں گے کہ اے پروردگار پرانی باتیں اور سمجھی یاد دلا کر کے کیوں زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں اور سمجھی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس لیے یاد دلاتا ہوں کہ تو سنیما دیکھنے جاتا تھا اور یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، یہ گناہ کرتا تھا، یہ گناہ، وہ اقرار کرے گا جی کرتا تھا، جی کرتا تھا، یہ اس لیے اور سمجھے جو ہے کہ تم کیا تھے، تمہارا عمل کیا تھا اور ہم نے تم کو نوازا کیا۔ جنت کی نعمتوں کی تم کو قدر ہو کہ تم کیا تھے، تمہارا عمل کیا تھا اور ہم نے تم کو کتنا اور سمجھے جو ہے نوازا اور سمجھے، اس طرح اور سمجھے۔ اور آخر میں اور سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جتنے میرے دربار میں آئے ہیں سب مارکیٹ میں ہو کر کے گھر واپس لوٹے، مارکیٹ میں اور سمجھے جا کر کے اور سمجھے۔ یہ وہ مارکیٹ کا تذکرہ کیا حضرت ابو ہریرہ نے کہ جنت میں بھی مارکیٹ ہوگی، جنت میں دکانیں ہوں گی اور سمجھے مارکیٹ ہوں گی، لیکن دکان پر کوئی دکاندار نہیں ہوگا،
کوئی چیز بیچی نہیں جائے گی، اور سمجھے جو ہے دکانوں پر کیا ہوگا، اور سمجھے آلو اور پیاز ملتے ہوں گے، اور سمجھے یا اور سمجھے جو ہے رینگڑے ہوں گے، کیا ہوں گے، اور سمجھے جو ہے نہیں، اور سمجھے جو ہے دکانوں پر اور سمجھے گٹکے نہیں ملیں گے۔ سن لے گٹکے کھانے والے سب، اور سمجھے جو ہے جنت میں گٹکا نہیں ملے گا، جنت میں اور سمجھے تمباکو نہیں ملے گا، جنت میں بیت الخلا نہیں ہے کوئی، جنت میں بیت الخلا نہیں۔ اب آگے کہیں گے تو کھائیں گے تو جاوے گا کہاں، اور سمجھے ایک ڈکار آئے گی اور سارا ہضم، پھر کھاؤ، پھر اور سمجھے ڈکار آئی، نہ پیشاب نہ پخانا، وہاں اور سمجھے جنت میں کوئی استنجا کھانا نہیں ہے، اور استنجے کی حاجت ہی نہیں پیش آئی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اور سمجھے مارکیٹ میں ہوگا کیا، دکانوں میں فقط دو ہی چیزیں ہوں گی، ساری دکانیں بھری ہوئی ہوں گی اور دکانوں میں فقط دو ہی چیزیں ہوں گی، ایک تو ہوں گے ڈریس، لباس، سلائے لباس، تیار لباس، اور سمجھے جو ہے، اور ایک صورتیں ہوں گی، صورتیں جیسے آدمیوں کی صورتیں ہوتی ایسی صورتیں۔ اب بس اور سمجھے بازار میں چلتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ اور کوئی صورت پسند کرو، ہاں صورت بہت ٹاپ ہے، یہ صورت بہت فائن ہے، بس اتنا سوچا تمہاری صورت آٹومیٹک اس جیسی ہوگی، جس صورت کو تم نے پسند کیا بس پسند کرتی اور سمجھے جو ہے تمہارے جسم پر ہوئی، اور سمجھے جو وہ صورت تمہاری چہرہ بدل جائے گا، نقشہ مقشہ، اور سمجھے، اور ڈریس جو پسند کیا وہ پسند کرتی فوراً تمہارے جسم پر آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے واپس لوٹیں گے تو حوریں جو عورتیں ہیں جنتیوں کی، وہ کہیں گی اور سمجھے جو ہے تمہیں تو وہ فائن لاگو چھو، اور سمجھے تم تو بہت اور سمجھے خوبصورت لگتے، تم یہاں سے جب گئے تھے تو ایسے نہیں تھے، اب تو اور سمجھے جو ہے، تو وہ کہیں گے اپنی بیویوں سے کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور پھر اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ ہم مارکیٹ میں گئے اور ہم نے ڈریس پسند کیا اور ہم نے اور سمجھے جو ہے صورتیں پسند کی، اور سمجھے جو ہے یہ مختصر تذکرہ تھا، ورنہ تو اور سمجھے جو ہے ٹائم لمبا ہوتا چلا جائے گا، اور سمجھے جو ہے اس لیے اور سمجھے جو ہے کبھی موقع ہوا تو لیکن یہ جنت کی مولوی صاحب اس کو حاصل کرنے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، ایسی جنت حاصل نہیں ہو جائے گی۔ اللہ کی نعمتیں اور سمجھے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان کی اور سمجھے جو قیمتی گھڑیاں جو ہم کو اور سمجھے دی ہیں، تو یہ جنت کا تذکرہ ہوا، اور جنت کے ساتھ ساتھ کبھی موقع ہوا جہنم کا بھی تذکرہ، اور سمجھے جہنم کا بھی تذکرہ، اور سمجھے جو ہے جنت کا شوق دل میں ہونا چاہیے اور جہنم کا خوف دل میں ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی 3 مرتبہ جنت کو طلب کرے، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، جو 3 مرتبہ جنت کو طلب کرے گا، جنت اللہ سے سفارش کرے گا کہ اے پروردگار تیرا فلاں بندہ میرا طالب ہے، اس کو میرے میں داخل کر۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی 3 مرتبہ جہنم سے پناہ چاہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ میں جہنم سے پناہ چاہتا ہوں، تو جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرے گا کہ اللہ تیرا فلاں بندہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، اس کو پناہ دے دے اور اس کو بچا لے میرے اندر اور سمجھ داخل ہونے سے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر ایک سفارش کرے گا، انبیاء سفارش کریں گے، اولیاء سفارش کریں گے، حفاظ سفارش کریں گے، علماء اور سمجھے سفارش کریں گے، اور جب سب تھک جائیں گے، انبیاء بھی اور سمجھے ہتھیار ڈال دیں گے، تو پھر قرآن سفارش کرے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اللہ سے سفارش کرے اور اللہ قرآن کی سفارش کو رد کر دے، ایسا نہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس دنیا میں قرآن سے لو لگائیں، اس دنیا میں قرآن سے لو لگائیں،
اور قرآن سے خصوصی دلچسپی پیدا کریں اور خوب قرآن کی تلاوت کریں، اور سمجھے جو ہے امید ہے قرآن کا تم نے دنیا میں حق ادا کیا تو یہ قرآن تمہارے حق میں سفارشی بنے گا، اگر اس کا حق نہیں ادا کیا تو خدا نہ کرے قرآن کہیں ہمارے خلاف سفارش نہ کرے۔ اس لیے آج کی مجلس کا خلاصہ یہ ہوا کہ جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ یہ رمضان کی خاص عبادت ہے، روزہ اور تراویح تو ہے، روزہ تراویح کے بعد سب سے اہم عبادت تلاوت کلام پاک۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے قرآن کی تلاوت کی اور سمجھو اس کے حقوق کی ادائیگی کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک المجد کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک ولک الحمد حمدا لا يريد قائلہ الا رضاک ولک الحمد حمدا عند كل طرفة عین وتنفس كل نفس۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک ضروری بات اور سمجھے جو ہے رہ گئی، اس کو سن لیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ قریب آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام تھا، پابندی سے آخری عشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ہر مسجد کے جو مصلی ہیں ان مصلیوں کو چاہیے کہ اعتکاف کی کوشش کریں، اور اعتکاف تین طرح کے ہیں، ایک اعتکاف واجب ہے، ایک اعتکاف نفل، اور ایک اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ۔ اگر کسی آدمی نے منت مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ اعتکاف واجب ہے۔ ایک آدمی نے منت مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 2 دن 5 دن 10 دن اعتکاف کروں گا، اعتکاف واجب۔ اور ایک نفلی اعتکاف ہے۔ نفلی اعتکاف کو ہم جانتے ہی نہیں۔ جب آپ مسجد میں داخل ہو، میں نے بھائی سے پوچھا تھا کسی سے، مسجد کی شرعی حد اور سمجھے کہاں سے شروع ہوتی ہے، اور سمجھے وہاں سے، اور سمجھے جہاں سے صحن شروع ہوتا ہے وہاں سے مسجد کی شرعی حد شروع ہوتی ہے۔ جب اور سمجھے وہاں آپ پہنچیں تو اتنا پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پہلے اتنا پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور پھر اس کے بعد پڑھیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ جو مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ آدھی دعا ہم نے یاد کر رکھی، بس اتنی یاد کر رکھی ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ حالانکہ اس دعا سے پہلے درود ہے، ہم درود اور سمجھے پڑھتے ہی۔ پوری دعا مسجد میں داخل ہونے کی یہ ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پھر اس کے بعد مسجد سے نکلیں تو بھی درود پڑھنا ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور سمجھے اللہم انی اسألک من فضلک، یہ عرفی مسجد سے نکل۔ تو پہلے تو یہ دعا پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اتنا پڑھ لیں، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ اور اگر جو ہے یہ اتنی لمبی چوڑی دعا یاد نہ ہو تو بس اتنا کہہ لیں کہ میں نفل اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے وہ نفلی اعتکاف کہلائے۔ آپ مسجد میں آئے، 1 منٹ کے بعد کسی کا فون آیا تو آپ کو مسجد سے باہر، تو آپ کا اعتکاف 1 منٹ کا ہو گیا۔ نفلی اعتکاف کبھی ٹوٹتا نہیں، پورا ہو جاتا ہے۔ ہمیں اہتمام کریں اور سمجھے جو ہے عادت بنائیں کہ جب جب مسجد میں داخل ہوں تو یہ نیت کر لیں، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ یہ تو نفلی اعتکاف۔ اور ایک اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ فرض کفایہ تو آپ نے سنا ہوگا، فرض عین اور فرض کفایہ۔
لیکن سنت موقدہ علی الکفایہ نہیں سنا ہوگا، یاد رکھنا، سنت موقدہ علی الکفایہ۔ اگر گاؤں کا کوئی آدمی اعتکاف نہیں کرے گا تو سارے گاؤں کے مرد گنہگار ہوں گے، ایک سنت موقدہ کے چھوڑنے کے گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ اس لیے رسم یہ جو ہے تاکید ہے کہ رسم یہ جو ہے اہتمام کریں اعتکاف میں بیٹھنے کا، رسم۔ وآخر دعوانا